السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 12واں رکوع دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، من کانا عدوا لجبریل، کہ جو شخص دشمن ہوا جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ، سو جبرائیل علیہ السلام نے تو نازل کیا ہے قرآن کریم کو، علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقاً، ایسا قرآن نازل کیا ہے جو سچ بتانے والا ہے، لما بین یدیہ، اس کتاب کو بھی جو کہ ان کے پہلے تھی، وہدن، اور وہ راہ دکھاتا ہے، وبشریٰ، اور خوشخبری سناتا ہے، للمؤمنین، ایمان والے لوگوں کو۔ یعنی یہودی لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے قرآن کو لے کر کے آئے ہیں، تو یہودی کہتے تھے کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو اس میں حضرت جبرائیل سے دشمنی کی کیا بات ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر وحی نازل کی تھی، دراصل حقیقت میں ان کو دشمنی قرآن سے تھی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ من کان عدوا للہ، کہ جس نے دشمنی کی اللہ سے، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں سے، و رسولہ، اور اس کے پیغمبروں سے، و جبریل، اور جبرائیل علیہ السلام سے، و میکالا، اور میکائیل علیہ السلام سے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے ان کافرین کے لیے۔ یعنی ان سب سے دشمنی کی تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور ہم نے اتاری، الیک، آپ کی طرف، آیات بینات، کھلی ہوئی نشانیاں، وما یکفر بہا، اور ان کا انکار نہیں کریں گے، الا الفاسقون، مگر یہ کہ صرف وہی لوگ جو کہ فاسق ہیں۔ اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا، کیا جب کبھی عہد کریں گے، احدن، کوئی عہد، نبذہ فریقن، تو پھینک دے گی اس کو ایک جماعت، منہم، ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ وہ اکثر کیا ہے، یقین نہیں کرتے ہیں، ان میں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ولما جاءہم، اور جب پہنچا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین، تو پھینک دیا ان میں سے ایک جماعت نے، اوت الکتابہ، یعنی کون سی جماعت ہے؟ اہل کتاب یہودیوں نے پھینک دیا ایک جماعت نے ان میں سے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی جب قرآن کریم یہودی لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور جبکہ وہ قرآن کے بارے میں جانتے تھے، کیونکہ وہ اپنی کتاب تورات کے اندر قرآن کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ آئندہ زمانے میں قرآن کریم نازل ہوگا، جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا گیا تو وہ لوگ ایسے ہو گئے گویا کہ انہوں نے جو ہے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہو کہ وہ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور آگے آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور اتباع کی ان لوگوں نے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو پڑھتے تھے شیطان، یا جو تلاوت کرتے تھے شیطان، علی ملکی سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کہ کافر لوگ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزلا، اور اس علم کے پیچھے پڑ گئے یہ یہودی لوگ، وما انزلا، جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابیلا، شہر بابل میں، ہاروت و ماروت، اور وہ فرشتے کون تھے؟ جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، وما یعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں فرشتے کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تم کافر مت ہو جانا، فیتعلمون منہما، پھر ان سے سیکھتے تھے جادو، ویفرقون بہ بین المرء،
اور اس کے ذریعے سے جدائی ڈالتے تھے شوہر اور بیوی کے درمیان، وما ہم بضارین بہ، اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اپنے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ یعنی اہل کتاب یہودی لوگ سیکھتے تھے اس چیز کو، ما یضرہم، جو ان کو نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم، اور ان کا فائدہ نہ کرے، تو وہ ایسی چیز کو سیکھتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور وہ خوب جانتے تھے اس بات کو کہ جس نے اختیار کیا یا جس نے خرید لیا جادو کو، فی الآخرۃ من خلاق، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے سے بیچا، انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی، ولو انہم، اور اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی کو اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو وہ بدلہ پاتے، من عند اللہ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہتر بدلہ پاتے، لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی یا وہ ان تمام باتوں کو جانتے تو وہ ایسا کرتے ہی نہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ بے وقوف لوگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے تو وہ یہودی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بھی ظاہر فرما دی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ ان یہودیوں نے کفر کیا ہے۔ تو ان آیتوں سے یہودیوں کی برائی کرنا مقصود ہے کیونکہ ان میں جادو کا چرچا تھا۔ اس کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو کرنے لگے تھے۔ جب اس بات کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لگی تو انہوں نے ان لوگوں کی جادو کی تمام تر کتابوں کو جمع کروا کر اپنے پاس منگوا لیا اور ان کو اکٹھا کر کے ایک صندوق میں بند کر کے اپنے حجرے میں اپنے تخت کے نیچے رکھ دیا اور وہ کتابیں وہاں رکھی ہی رہیں۔ اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے تو لوگوں کے اندر جادو کا اثر دوبارہ سے پیدا ہو گیا اور لوگ جادو کرنے لگے، تو لوگوں نے سلیمان علیہ السلام ہی کی طرف جادو کی نسبت کر دی، خصوصاً ان یہودی لوگوں نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو پوری دنیا پر بادشاہت کرتے تھے تو وہ ان کے جادو کا اثر تھا۔ در حقیقت وہ ان کے پاس جادو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ پوری دنیا پر بادشاہت کرتے۔ خصوصاً اس وقت بابل شہر میں جادو کا بہت زیادہ چرچا ہو چکا تھا۔ جادو کے عجیب و غریب اثرات کو دیکھ کر وہاں کے جاہل لوگوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء کرام کے معجزات کی حقیقت میں شک پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ انبیاء کرام سے بھی معجزے ثابت ہوتے تھے اور جادوگر اپنے جادو سے بھی کچھ کام ایسے کر جاتے تھے تو لوگ شک میں پڑنے لگے اور بعض لوگ جادوگروں کو مقدس اور قابل اتباع سمجھنے لگے، انبیاء کو پیچھے چھوڑ دیا، اور بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اسی غلطی کو دور کرنے کے لیے کہ معجزے اور جادو میں کیا فرق ہے، اس فرق کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہر بابل میں 2 فرشتوں کو بھیجا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور ان فرشتوں کو اس لیے بھیجا کہ یہ دونوں فرشتے لوگوں کو جا کر جادو کی حقیقت بتائیں، اس کے شعبوں سے آگاہ کریں تاکہ لوگوں کا شک دور ہو جائے اور جادو پر عمل کرنے سے لوگ پرہیز کرنے لگیں اور انبیاء اکرام کے معجزوں کو ماننے لگیں۔ تو فرشتوں نے شہر بابل میں آ کر اپنا کام شروع کر دیا کہ جادو کے اصول کو ظاہر کر دیا تاکہ لوگوں کو اس کے عمل سے بچنے کی اور جادوگروں سے دوری رکھنے کی تنبیہ کریں۔ تو فرشتوں نے تو اپنا کام شروع کیا تو لوگ وقتاً فوقتاً ان کے پاس آنے لگے اور درخواست کرنے لگے کہ ہمیں بھی جادو سکھاؤ اور ہمیں بھی جادو کے اصولوں سے باخبر کرو تاکہ ہم کسی فساد میں مبتلا نہ ہوں۔ تو اس وقت فرشتے بطور احتیاط لوگوں کو جادو کے اصول بتا رہے تھے کیونکہ ان کو بتانے کے لیے ہی شہر بابل میں بھیجا گیا تھا، معجزے اور جادو کے اندر فرق محسوس کر سکیں۔ تو فرشتے لوگوں کو جادو سکھانے سے پہلے یہ بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے یہ بتانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جادو سیکھ کر اور اس کے اصولوں کو جان کر کون شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور کون جادو کی برائی کو گلے لگاتا ہے یا اس سے بچتا ہے۔
اور کون اپنا دین خراب کرتا ہے۔ دیکھو ہم تم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اچھی نیت سے اس جادو کو سیکھنا اور پھر اسی پر ثابت قدم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے تو یہ کہہ کر سیکھ لو کہ ہم بچنے کے لیے جادو سیکھ رہے ہیں اور پھر اس کی خرابی میں خود ہی مبتلا ہو جاؤ اور اپنے ایمان کو برباد کر لو۔ اور جو شخص اس طرح فرشتوں سے وعدہ کرتا کہ ہم جادو کو اپنا دین بچانے کے لیے سیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو جادو سکھا دیتے تھے، کیونکہ فرشتے وہاں پر جادو کی حقیقت کو بتانے کے لیے ہی آئے تھے۔ اب اگر کوئی عہد شکنی کر کے اپنا ارادہ بدل لے تو اس طرح سے وہ فاجر اور کافر بن جائے گا۔ لیکن ان یہودی لوگوں نے فرشتوں سے جادو سیکھنے کے بعد حقیقت میں وہ معجزے اور جادو کی حقیقت کو کیا سمجھتے، انہوں نے الٹا کیا اور جادو کو برے طریقے سے استعمال کرنے لگے۔ جادو کر کے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانے لگے اور اسی طریقے سے جادو کا الٹا کرنے لگے۔ تو انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی برائی کو ظاہر کیا ہے کہ ان لوگوں سے یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ فرشتے ہاروت اور ماروت تمہارے لیے آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے اس کام میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو برباد کر لو۔ تو ایسا ہی ہوا، ان یہودی لوگوں نے جادو کو سیکھ کر اس کا الٹا کیا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ ان شیطانوں نے جادو کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا تھا۔ ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس رکوع کا ترجمہ اور یہ واقعہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک اور اگلی ویڈیو میں نئے رکوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔